تو میں آج ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کس طرح سے واقعات کو بیان فرمایا، کیوں بیان فرمایا اور اس کی حکمت و مصلحت کیا ہوتی ہے۔ واقعہ شاید آپ نے سنا ہوگا اور آپ جانتے بھی ہوں گے، لیکن اس کا جو مقصد ہے بیان کرنے کا وہ بہت بڑا مقصد ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ مقصد آپ تک پہنچے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پوری سورت ان کے حوالے سے نازل ہوئی قرآن مجید میں، سورہ یوسف اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اور اس میں پورا ترجمہ جب آپ پڑھیں گے تو آج کی تقریر کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ فلسطین میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیدا کیا، اور وہ بادشاہ کہاں کے بنے؟ عزیز مصر کہاں کے بنے؟ مصر کے۔ تھوڑا بولتے رہیے آپ لوگ بھی تاکہ زیادہ سمجھ میں آ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا کہاں کیا؟ فلسطین میں۔ بیماری کہاں آئی تھی؟ مصر میں۔ اور اگر آپ نقشے میں فلسطین اور مصر کا ڈسٹینس دیکھیں گے تو بڑا لمبا فاصلہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ فلسطین اور مصر الگ الگ ڈائریکشن میں، یعنی قریب قریب میں نہیں پڑتے، دوری ہے، کافی ڈسٹینس، کافی فاصلہ ہے فلسطین اور مصر میں۔ تو دراصل مصر میں ایک بھوکمری آنے والی تھی، ایک سوکھا پڑنے والا تھا۔ اس سوکھے پڑنے کا علاج اللہ رب العزت نے فلسطین میں پیدا فرمایا۔ دیکھیے اس کی حکمت مصلحت کیسے ہوتی ہے اور وہ کیسے کام کرتی ہے۔ ہر بندے کو سمجھ میں نہیں آتی کہ اس مالک کی مصلحت کیا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی مصیبت آئی ہے، مشکل آئی ہے، تو اس میں مالک کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوگی، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو نبیوں کے خاندان میں پیدا کیا۔ بابا نبی جناب یوسف علیہ السلام کے حضرت یعقوب، اور ان کے والد بھی نبی اور ان کے والد بھی نبی، یعنی نبیوں کے خاندان میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اور اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ کردار عطا فرمایا تھا کہ وہ اپنی مینرز، اپنی تہذیب، اپنے اخلاق کی وجہ سے اپنے باپ کے بڑے چہیتے تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو جناب یعقوب ان سے بڑا پیار کرتے تھے، اور ان کے جو 11 بھائی تھے وہ اس بات سے بڑا جلن کرتے تھے، بڑا حسد کرتے تھے کہ جب تک یوسف ہمارے بیچ موجود ہیں تب تک ہم باپ کا پیار نہیں پا سکتے، باپ کی نظروں میں عزت نہیں مل سکتی۔ تو ان تمام بھائیوں کے دل میں جناب یوسف علیہ السلام سے حسد پیدا ہوا۔ یہ سب قرآن مجید میں موجود ہے۔ ان تمام بھائیوں کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد پیدا ہوا، جلن پیدا ہوا۔ تو وہ بار بار کہتے تھے اپنے بابا سے کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو جنگل دکھا لیں، جنگل گھما دیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سیر کرا دیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ ان کے دل کے حالات کو جانتے تھے تو اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن جب ایک مرتبہ تمام بھائیوں نے مل کر بہت زیادہ منت سماجت کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہم نے ہاتھ پیر جوڑے کہ صاحب ہمارے بھائی کو بھیج دیجیے، ہم اس کو جنگل کی سیر کرانا چاہتے ہیں، تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام مجبور ہو گئے ان کے اصرار کے سامنے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ساتھ کر دیا۔ اور وہ تمام کے تمام بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر کے چل دیے۔ اب کیا ہوا کہ جنگل میں وہ لے کے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ٹارچر کرتے ہوئے راستے میں وہ لے کے جا رہے تھے۔ ابھی معصومیت ہے، چھوٹی سی عمر ہے جناب یوسف علیہ السلام کی، بہت بڑے نہیں ہیں، تمام بھائی ان کے بڑے اور حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے۔ تمام بھائیوں نے اپنے دل کے حسد کو اس طرح سے نکالنا شروع کیا کہ جیسے ہی گھر سے دور ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دھکے لگانا شروع کر دیے۔ اور پھر جب جنگل میں ایک مقام پہ پہنچے، جب ایک کنواں ان کو ملا تو تمام بھائیوں نے مل کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ تمام بھائیوں نے مل کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں ڈال دیا۔ وہ جو علاج ہے نا، میں اس علاج کی طرف جانا چاہتا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ صرف مصر اور فلسطین میں ہمیں گھومنا نہیں ہے، یہی برمگام آنا اور سمجھنا ہے کہ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اب وہ تمام بھائی گھر آئے واپس، روتے پیٹتے، ناٹک کرتے ہوئے، آنسو نکالتے ہوئے، اور قمیص کو انہوں نے خون میں رنگا ہوا ہے، اور اپنے والد سے آ کر کے کہا کہ جناب اس کو تو بھیڑیے نے کھا لیا، یعنی حضرت یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، ہم بچا نہیں سکے۔ اور انہوں نے آنسو نکال کر کے اپنے والد کو یہ جتانے کی کوشش کی کہ ہم نے اس کو بہت بچانے کی کوشش کی، لیکن ہمارا بھائی بھیڑیوں سے نہیں بچ سکا اور بھیڑیوں نے اس کو کھا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل پر قیامت گزری، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر سے باہر نکلے اور جنگل میں آئے۔ جنگل میں آ کر کے تمام بھیڑیوں کو مخاطب کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا
کہ اے اللہ کی مخلوق ہے بھیڑیوں، کیا تم نے میرے یوسف کو کھایا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس جنگل کے تمام بھیڑیوں کو قوت گویائی عطا فرمائی. وہ تمام بھیڑیے نکل کے آتے، اللہ کے پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کے بیٹے کو نہیں کھایا. وہ تمام کے تمام بھیڑیوں نے کہا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو تو پہلے اس بات پہ شک تھا کہ بھیڑیوں نے نہیں کھایا، لیکن بات کنفرم ہو گئی جب تمام بھیڑیوں نے انکار کر دیا. اب کیا ہوا کہ جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام جس کنویں میں تھے اسی کے قریب سے ایک قافلہ گزر رہا تھا جو مصر جا رہا تھا. اب ذرا سوچئے کہ اس قافلے کا پانی بھی وہیں ختم ہوا جہاں وہ کنواں تھا. سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ خدا کی کائنات میں کوئی بھی چیز بائی چانس نہیں ہوتی. خدا کی کائنات میں کوئی بھی چیز حادثاتی طور پہ نہیں ہوتی، اتفاق کچھ نہیں ہوتا. جو بھی کچھ ہوتا ہے اس مالک کی حکمت اور منشا کے مطابق ہوتا ہے. تو وہ قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، پانی اس کا کہاں ختم ہوا؟ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں. اب وہ قافلہ وہاں رکا، ایک شخص کو بھیجا کہ جناب اسی کنویں سے پانی لے کے آؤ. تو جب وہ شخص آیا اس نے ڈول ڈالا، تو ڈول جب اوپر کھینچا تو پانی نہیں، ایک خوبصورت چہرے والا یوسف ان کو نظر آیا. اور ان تمام قافلے والوں نے پھر حضرت یوسف کو اپنے ساتھ میں لیا. بڑا نورانی بچہ، بڑا روحانی بچہ اپنے ساتھ میں لے کر، چونکہ اس زمانے میں انسانوں کی بھی تجارت ہوتی تھی، انسان بھی بیچے جاتے تھے، اور جو انسان جیسا ہوتا تھا اس کی قیمت بھی ویسی ہوتی تھی. تو قافلے والوں کو لگا کہ ہمارے لیے تو بڑی دولت ہاتھ آ گئی ہے، ہمیں تو بڑی نعمت مل گئی، اس بچے کی بڑی قیمت ملے گی. خوبصورت بچہ، ہونہار بچہ، ہوشیار بچہ، اتنا ذہین ہے، اتنا خوبصورت ہے، سارے لوگ اس کو خریدنے کے لیے بولی لگائیں گے. تو قافلے والوں کو تو مزہ آ گیا. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ قافلے والے اپنے ساتھ لے کر کے مصر جاتے ہیں اور مصر لے کر کے پہنچے. اب ذرا سوچئے کہ یہ بھی کیا خوبصورت اتفاق ہے کہ جیسے ہی وہ مصر پہنچے تو ادھر جو مصر کا وزیر اعظم تھا اس نے ارادہ کیا کہ میں اپنے پرسنل سیکریٹری کے طور پر کسی غلام کو خرید کر کے لاؤں. ورنہ عام طور سے وزیر اعظم کبھی خریداری نہیں کرتے، ان کے پاس اتنا پروٹوکول ہوتا ہے، ان کے پاس اتنے لوگ ہوتے ہیں خریداری کرنے کے لیے، ان کے ایک اشاروں پہ پورا بازار خرید کے لایا جا سکتا ہے. لیکن اس دن خود وزیر اعظم نکلا خریداری کرنے کے لیے، اور وہ بازار میں جب گیا تو اس نے سارے غلاموں کو دیکھا، لیکن اس کی نظر جناب یوسف علیہ السلام پر پڑی. تو اس نے جیسے ہی دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا. یہ کوئی بائی چانس تو نہیں ہے، بائی چوائس ہے، اللہ کی مرضی ہے. دنیا کو سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کیسے کیسے ہمیں حضرت یوسف کو بادشاہ مصر بنانا ہے، عزیز مصر بنانا ہے. تو جناب یوسف علیہ السلام کو اس وزیر اعظم نے خرید لیا اور اپنے گھر لے گیا، اور اپنے گھر لے جا کر کے اپنی بیگم سے ملوایا، حضرت زلیخا سے. اور زلیخا سے کہا کہ یہ بچہ ہمارے لیے بڑا نفع بخش ہوگا، یہ بڑا ہونہار ہے، بڑا ذہین ہے، بڑا ہوشیار، بڑا خوبصورت ہے. آگے جا کر کے اچھا اس عزیز مصر کے گھر میں بھی کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی بیٹا نہیں تھا، تو اس لیے اس کو لگا کہ یہ آگے جا کر ہمارا بیٹا بھی بن سکتا ہے، اگر اس نے ہمارا دل جیتا تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. لیکن کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جیسے جوان ہوتے جا رہے تھے تو زلیخا کا دل حضرت یوسف کی طرف مائل ہوتا جا رہا تھا. اچھا، اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے محل میں کیوں بھیجا؟ یہ بھی تو ایک مصلحت ہے نا، یہ بھی تو ایک حکمت ہے. کیوں بھیجا حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے محل میں؟ تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام حکومت کے تمام امور کو جان لیں کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے، حکومت کے لوگوں سے کیسے ملا جاتا ہے، حکومت کی ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے، کس طرح سے معاملات طے کیے جاتے ہیں حکومت میں. کیونکہ آگے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا عہدہ سنبھالنا ہے. لیکن ابھی لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے پھر اس مشکل سے گزارا کہ وہ جوان ہوئے تو زلیخا کا دل آیا، اور حضرت زلیخا نے بار بار یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، لیکن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی. پھر ان پر الزام لگا، اور الزام لگا تو پھر ایسے بچے نے ان کی گواہی دی پاک دامنی کی جو بول نہیں سکتا تھا. جب ان کا دامن پھٹا اور وہ کمرے سے باہر آئے اور عزیز مصر نے یہ حالت دیکھی، اور جب پیچھے سے زلیخا بھاگتی بھی آ رہی تھی تو زلیخا نے کہا جی یوسف نے میرے ساتھ غلط کیا ہے،
تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بظاہر کوئی گواہ موجود نہیں تھا کہ وہ اپنی صفائی میں کوئی گواہ پیش کر سکے. تو اسی محل میں ایک بچہ تھا جو بہت شیرخوار تھا, بول نہیں سکتا تھا. انہوں نے آنکھیں بند کی, اللہ رب العزت نے ان کے دل میں یہ القاء کیا کہ اس بچے کی طرف اشارہ کریں. جو اس بچے کی طرف اشارہ کیا گیا تو اس بچے نے پالنے سے یہ بولا کہ اگر دامن آگے سے پھٹا ہے تو یوسف قصوروار ہیں, دامن اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا قصوروار ہے. تو جب دامن دیکھا گیا تو کہاں سے پھٹا تھا؟ پیچھے سے. تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ زلیخا قصوروار ہے اور یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے. اور یہ بات پھر عورتوں کے ذریعے پورے مصر میں پھیل گئی. لیکن اس کے باوجود بھی, بے گناہ ہونے کے باوجود بھی, حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے جیل میں ڈلوا دیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ کوئی جرم کریں یا نہ کریں, بے گناہ اور بے قصور ہونے کے باوجود بھی ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. تو وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو بے قصور ہو کر جیلوں میں جاتے ہیں. اور اللہ رب العزت ان کو پھر مرتبہ عطا فرماتا ہے. پوچھو نا مالک سے کہ مالک تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے فرشتوں کے ذریعے اس کنویں میں ڈلنے سے بچا سکتا تھا, تو اپنے یوسف کو مصر میں اس قافلے کے ساتھ جانے سے بچا سکتا تھا, واپس حضرت یعقوب کے پاس بھیج سکتا تھا, تو عزیز مصر کے گھر میں جانے سے بچا سکتا تھا, تو حضرت زلیخا کے اس چنگل سے بچا سکتا تھا, تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں جانے سے بچا سکتا تھا. تو مالک کی حکمت اور مصلحت بتائے گی کہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بننے والے ہیں, تو حضرت یوسف چونکہ ایسے خاندان سے جس خاندان میں گناہ کا کوئی تصور نہیں ہوتا, تو جب یہ حکمراں بنیں گے تو حضرت یوسف کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ معاشرے میں کس کس طرح کے کرمنلز اور مجرمین پائے جاتے ہیں. تو اس لیے ان کو جیل میں رکھا گیا تاکہ وہ جیل میں جا کر کے مجرمین کو دیکھیں, کرمنلز کو دیکھیں, کرائم کرنے والوں کو دیکھیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک لمبے زمانے تک پھر جیل میں رہے, اور جیل میں پھر انہوں نے مجرمین کو دیکھا, ریپسٹوں کو دیکھا, چوروں کو دیکھا, ڈکیتوں کو دیکھا, لوگوں کو پریشان کرنے والوں کو دیکھا, لڑکیوں کو چھیڑنے والوں کو دیکھا. یعنی سماج کے جتنے بھی مجرمین تھے سب سے ملاقات ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام کی, کیونکہ انہی لوگوں کی اصلاح کرنی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو. تو جس بندے کو کسی بات کا تجربہ ہی نہ ہو تو وہ صفائی کس طرح سے کرے گا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر جیل میں رکھا گیا. اب کیا ہوا کہ بادشاہ نے ایک لمبے زمانے تک حضرت یوسف جیل میں رہے بے گناہ ہونے کے باوجود بھی. اب بادشاہ نے خواب دیکھا, اور بادشاہ نے خواب دیکھا تو اس نے اپنے جو اس زمانے کے لوگ تھے, جو پنڈت تھے, جو پڑھے لکھے لوگ تھے, ان کے سامنے بیان کیا. تو وہ تمام کے تمام لوگ گھٹنے ٹیک چکے, اور انہوں نے کہا جی آپ کے معدے میں کوئی خرابی ہے, بادشاہ سلامت ذل الہی, آپ کے معدے میں خرابی ہونے کی وجہ سے آپ کو الٹے پلٹے خواب نظر آ رہے ہیں. یہ اس خواب کی کوئی حکمت نہیں, کوئی مصلحت نہیں ہے. لیکن بادشاہ مطمئن نہیں ہوا. تو ایک شخص نے کہا جو پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں تھا, وہ جیل سے باہر آ گیا تھا, اس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کی نمائندگی کرتے ہوئے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت, میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو آپ کے خواب کی پراپر تعبیر بتا سکتا ہے. اب بادشاہ نے اس کو اجازت دی, کہا جاؤ اور جا کر کے اس شخص سے ملو اور میرا خواب بیان کرو. تو جب وہ شخص پورے پروٹوکول کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے گیا اور بادشاہ کا جب خواب بیان کیا, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جناب یہ جو بادشاہ نے خواب دیکھا ہے, اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ مصر میں 7 سال خوب بارش ہوگی اور اس سے خوب غلہ پیدا ہوگا, اور جو آنے والے 7 سال ہوں گے وہ بالکل سوکھے کے ہوں گے, یعنی اس میں کوئی بارش نہیں ہوگی. اب وہ جو بحران ہوگا, وہ جو کرائسس ہوگا, اس کرائسس کو ہم اس طرح سے صحیح کر سکتے ہیں کہ جو 7 سال میں غلہ پیدا ہوگا, اس غلے کا ہم اس طرح سے استعمال کریں گے تو آنے والے 7 سالوں میں اپنے ملک کو ہم ہر طرح کے کرائسس سے بچا سکتے ہیں, بحران سے بچا سکتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں ہونے کے باوجود اس ملک کے لوگوں کی ایسی ہمدردی کی کہ بادشاہ کو خواب بھی بتایا, تعبیر بھی بتائی, مسئلہ بھی بتایا, حل بھی بتا دیا. تو وہ جب شخص آیا واپس اور اس نے بادشاہ سے آ کے کہا تو بادشاہ مطمئن ہو گیا, اور اس نے کہا جی یہ کیسا شخص ہے کہ ہماری حکومت نے اس کو جیل میں رکھا ہے مگر ہمارے ملک کا اتنا ہمدرد ہے کہ اس نے مسئلہ بھی بتا دیا اور حل بھی بتا دیا. اب بادشاہ نے کہا کہ ہم اس کو آزاد کریں گے. اب جب جناب یوسف تک وہ خبر پہنچی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا جی مجھے آزاد نہیں ہونا. کیا بات کہی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ مجھے آزاد نہیں ہونا. تو حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کہتا ہے کہ جی آزاد کیوں نہیں ہونا. کہا نہیں, مجھ پہ جو الزام لگا تھا پہلے وہ ثابت ہوگا. مجھ پہ الزام لگا تھا
کہ میں نے زلیخا کے ساتھ زیادتی کی ہے. دیکھیے اللہ اپنے نیک بندوں کو بچا لیتا ہے. اگر آپ پہ کوئی سنگین الزام لگا ہے تو آپ سارے معاملات کو اللہ پہ چھوڑیے. اللہ کی حکمت مصلحت ہمیں سمجھ میں نہ آئے لیکن کبھی نہ کبھی وہ دنیا کے سامنے ضرور آ جائے گی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اب اس جرم کی صفائی کا وقت آ گیا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کو جب کہا بادشاہ نے کہ ہم آزاد کریں گے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھ پر جو الزام لگا ہے پہلے سارے لوگوں کو بلایا جائے اور پھر اس الزام کے بارے میں طے کیا جائے. تو اس زمانے میں جن خواتین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف صحیح جانتے ہوئے گواہی دے دی تھی، تمام خواتین کو بلایا بادشاہ نے، اور پھر بادشاہ نے کہا جی بتاؤ غلط کون تھا؟ تو تمام عورتوں نے کہا کہ یوسف صحیح تھے اور زلیخا غلط تھی. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یوسف اب تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا. آپ دیکھو جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے اس کی صفت کیا ہوتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے. جو نیک راستے کا مسافر ہوتا ہے، جو دنیا میں روشنی پھیلانے آتا ہے، وہ بدلے نہیں لیتا، وہ انتقام نہیں لیتا. مسلمانوں یہ کیریکٹر ہمارا ہونا چاہیے، کیونکہ اب نبی نہیں آنے والے، ہم سب نبی کے دین کے داعی ہیں. تو یہ کردار ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم بھی انتقام اور بدلوں کی بھاوناؤں میں نہ جئیں. بلکہ یوسف علیہ السلام نے لمبے زمانے تک جیل میں رہنے کے بعد میں فرمایا کہ میں نے ان تمام مجرمین کو معاف کر دیا، میں نے ان کو چھوڑ دیا، ان کو چھوڑ دیا گیا. پھر کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ جو طریقہ بتایا تھا، بادشاہ نے خواب دیکھا، پھر وہ 7 سال زبردست بارش ہوئی اور ان 7 سالوں میں زبردست اناج پیدا ہوا. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اگلے 7 سال کے لیے جو پالیسی بنائی، پورے مصر میں جتنے گھر تھے، جتنے افراد تھے، باضابطہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ایک گھر کا سروے کرا لیا. ایک ایک گھر کا سروے، یعنی جس طرح سے آج نیشنل سروے ہوتا ہے نا کہ کتنی تعداد ہے ہمارے ملک میں، کس گھر میں کتنے بچے ہیں، یہ سنت حضرت یوسف علیہ السلام کی. ہم صرف حضرت یوسف کا حسن جانتے ہیں، لیکن جو اکنامک پالیسی انہوں نے بنائی ہے، پورے ایک ملک کو بھوکمری سے بچایا، ہم یہ نہیں جانتے. اس لیے ہم یہی سنت سمجھتے ہیں کہ اپنے گال گورے کر لو، حسن و جمال دکھے تو سنت ہے. یہ اکنامک پالیسی ہم نہیں جانتے، تو دنیا کی کسی بھی پالیسی میں ہماری حصہ داری نہیں ہے، اس وجہ سے ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے زبردست اکنامی پالیسی بنائی اور پورے نیشنل سروے کرا کے دنیا کے سامنے رکھا. اور پھر جب 7 سال زبردست بارش ہوئی، اناج پیدا ہوا، جب اگلے 7 سال بھوکمری کا دور آیا تو مصر کی تاریخ گواہ ہے کہ اگلے 7 سالوں میں کوئی اناج پیدا نہیں ہوا، کوئی بارش نہیں ہوئی. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی معاشی پالیسی کی وجہ سے، اکنامک پالیسی اتنی زبردست تھی کہ پورے مصر میں سوکھا پڑنے کی وجہ سے بھی کوئی ایک انسان بھوک سے نہیں مرا، کوئی ایک انسان بھوک سے نہیں مرا. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پالیسی بنائی تھی اور انہوں نے اناج کو محفوظ کیا اور انہوں نے باضابطہ قانون بنایا. جیسے آج کسانوں نے آندولن کیا، کیوں آندولن کیا؟ کیونکہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے تھے، ان کی زمینیں کہیں بڑی کمپنی خرید لیتی یا ان کا اناج بڑی کمپنیاں خرید لیتی، پھر انہی غریبوں کو یہ اناج مہنگے داموں میں بیچا جاتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے قانون بنا دیا پورے ملک میں کہ کوئی بھی امیر آدمی کسی غریب کسان سے اناج نہیں خریدے گا. یعنی قانون بنا دیا، کیونکہ اگر وہ بڑا امیر آدمی اناج خرید لیتا تو سارے ملک کے غریب کسانوں کا اناج ایک جگہ جمع ہوتا، اور پھر جب بحران کا دور آتا، سوکھے کا دور آتا، تو یہی سارے امیر لوگ ان غریبوں کا خون چوس کر کے مہنگے داموں میں ان کو جو ہے اناج بیچتے، اناج پروستے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قانون بنا دیا کہ جو بھی کھیتی کرے گا تمام لوگوں کی کھیتی کو حکومت خریدے گی. کسی امیر آدمی، اس زمانے کے کسی بھی امیر آدمی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ خود اپنے لیے اناج خریدے. تو اس زمانے میں یہ قانون بنایا. اسی لیے دیکھیے آج آندولن ہوا اس کے لیے اور کسانوں نے اس کے لیے محنت کی اور ان کی زمینیں بچ گئیں. تو یہ طریقہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا. اس زمانے میں انہوں نے معاشی پالیسی بنائی. اب میں آ رہا ہوں اس نتیجے کی طرف جس کے لیے پورا یہ واقعہ سنایا گیا. تھوڑا وقت لے رہا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ پالیسی بنائی، پورے ملک کو بچایا، تو لوگوں کا دل حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف پھر گیا. ابھی تک انہوں نے کوئی دعوت نہیں دی لوگوں کو، یہ نہیں کہا کہ جی اللہ کی عبادت کرو، ابھی کچھ بھی نہیں کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے. صرف اپنا کردار وہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اپنی ہمدردی لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی توند نکلی بھی نہیں تھی معاذ اللہ.
جس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے وہ بھوک کو محسوس نہیں کرتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں مشکلیں سہی ہیں, بھوک محسوس کی ہے, اس لیے وہ جانتے ہیں بھوک کا درد کیا ہوتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پورے ملک کے لوگوں کی بھوک کو محسوس کرتے ہوئے اس ملک کے تمام لوگوں کا علاج کیا. تو لوگوں کے دل مائل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف. پھر نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو عزیز مصر بنایا گیا, اور عزیز مصر بنانے کے بعد میں ان کی ہمدردی, ان کے اخلاق اور ان کے اس رویے کی وجہ سے مصر کے لوگوں نے پہلے حضرت موسیٰ کو قبول, حضرت یوسف کو قبول کیا, اور پھر حضرت یوسف کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف کے خدا کو بھی انہوں نے قبول کر لیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس واقعے کا کلائمیکس یہ ہے کہ آج جو مشکل حالات مسلمانوں کے بنے, ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے سرکار کو گالی دیتے رہیے, حکومتوں کو گالی دیتے رہیے, جو لوگ آپ کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں ان کو خلاف جو ہے آپ بھی بولتے رہیے, گالیاں دیتے رہیے, بدتمیزیاں کرتے رہیے, آپ بھی ویسے ہی جیسے وہ کر رہے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ حقیقت نہیں جانتے, ان کو آپ کی ہمدردی کی ضرورت ہے, ان کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہے, ان کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. وہ لوگ ظلم کر رہے ہیں, آپ حضرت یوسف کی طرح برداشت کریے. وہ لوگ ظلم کر رہے ہیں, آپ اپنے دل میں حضرت یوسف کی طرح انہی لوگوں کے لیے ہمدردی رکھیے, اور جب موقع ملے اپنے پیسے کے ذریعے, اپنی ذات کے ذریعے, اپنے کام کے ذریعے ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں. جناب یوسف کی سنت پہ چلتے ہوئے قسم خدا کی اللہ رب العزت اس ملک میں انقلاب برپا کر دے گا. یہ میں یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں. اللہ رب العزت گفتگو کو قبول فرمائے. بہت شکریہ.